आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल पाकिस्तान में हो रहे हैं। 12 दिसंबर को हमने देखा कि डेरा इस्माइल खान में आर्मी के एक मरकज़ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसके नतीजे में 23 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए। ये गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक ही अटैक में इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और आज टांग के अंदर पुलिस लाइन्स के ऊपर अगेन दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है, और जो 12 दिसंबर का वाक़या था उसकी जिम्मेदारी जो एक गैर मारूफ दहशतगर्द ग्रोह है तहरीके जिहाद पाकिस्तान, उसने कबूल की। और आज जो टांग में वाक़या पेश आया उसकी जिम्मेदारी कबूल की है एक नया ग्रुप सामने आया है, अंसारुल जिहाद। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है क्योंकि कलदम जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक मेजर थ्रेट रही है, लेकिन हालिया हफ्तों में हमने ये देखा है, एक नया पैटर्न देखा है कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो ये जो गैर मारूफ जो ग्रुप हैं ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर रहे हैं। तो अंसारुल जिहाद हो या तहरीके जिहाद पाकिस्तान हो, जो मेरी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे जो बात हुई है, पाकिस्तान तो कन्विंस्ड है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं कि ये बुनियादी तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तानी है, सिर्फ इस वजह से कि जब वो खुद जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो उसकी वजह से अफगान तालिबान के ऊपर दबाव आता है। तो ये अब मुख्तलिफ नाम तब्दील कर कर हमले टीटीपी ही कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अननोन ग्रुप्स के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इज एब्सोल्युटली क्लियर कि इन नए ग्रुपों के पीछे छुपकर ये टीटीपी ये नहीं कह सकती कि वो ये हमले नहीं कर रहे। पाकिस्तान ये समझता है कि ये टीटीपी है और टीटीपी जो है वो ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान से। और पाकिस्तान ने अगेन जो 12 दिसंबर का भी वाक़या हुआ, अफगानिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया और फिर उन पर जोर दिया कि वो इस वाक़े की तहकीकात भी करें, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बल्कि उनको पाकिस्तान के हवाले करें। लेकिन अभी तक इट अपेयर्स कि अफगान तालिबान के कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि आज टांग का जो वाक़या है अगेन दिस इज अनदर प्रोवोकेशन। कामरान, इसके अंदर जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सडन इसमें एक स्पाइक आया है इन टेररिस्ट अटैक्स में, और ये बड़े एक पैमाने के ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि तकरीबन 10 साल के बाद इस किस्म का इतना बड़ा वाक़या जिसमें एक ही हमले में मेरे ख्याल 23 से ज़्यादा जो है वो जो अफसरान और जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। तो इसकी ये जो स्पाइक है, इसको कोई इसके अंदर कोई डोमेस्टिक फैक्टर है, इंटरनेशनल फैक्टर है जो इस चीज़ को सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, और फिर इतना बड़ा हमला जिसमें इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर जो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना रिटेलिएशन तो शो करेंगी, एंड इट कुड बी एनीथिंग, इवन इट कुड बी एनीथिंग, क्रॉस बॉर्डर अटैक, थिंग्स लाइक दैट। देखें, जो रिटेलिएशन की आपने बात की ना, मैंने इस हवाले से खबर भी की थी कि देयर विल बी सम एक्शन। ज़ाहिर है कि जो ज़राए हैं वो ये तो एलेबरेट नहीं करते, और ऑब्वियसली ये रियासत का इख्तियार है और बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस अपने प्लान तो आप डिस्क्लोज नहीं करते। क्यों इस हवाले से रिटेलिएशन होगी, उसके लिए मैं आपको 2011 में ले जाता हूँ। 2011 में आपको पता है कि सलाला में अमेरिका ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर स्ट्राइक किया था, जिसके नतीजे में 24 जो पाकिस्तानी जवान थे वो शहीद हो गए थे। और अमेरिका और पाकिस्तान उस वक्त इत्तेहादी थे, दोनों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, और इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि 7 माह के लिए पाकिस्तान ने जो नेटो की सप्लाई थी वो बंद कर दी थी, और तब तक बंद रखी थी जब तक अमेरिका ने बाकायदा तौर पर माफ़ी नहीं मांगी थी और रिग्रेट नहीं किया था, और उसके बाद ही पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बहाल की थी। क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में आपके फौजी जवान शहीद हो जाएं तो ये बड़ा नेचुरल है कि जो भी उस वक्त की जो फौजी क़यादत होगी उसके ऊपर दबाव आता है कि आप ऐसे इस तरह के बड़े हमले बगैर किसी रिटेलिएशन के जाने नहीं दे सकते। तो जब अमेरिका आपका इत्तेहादी था, आपने इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगान जो तालिबान है या अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने ये अगेन कहा है कि ये जो हमला हुआ है इसमें टीटीपी मुलव्विस है। इसमें बल्कि इंटरेस्टिंगली अफगान मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, जो एक खुद कुश हमला आवर था वो ना सिर्फ अफगान नेशनल है बल्कि अफगान तालिबान का मेंबर भी है। तो ये अफगान तालिबान का बाकायदा वो मेंबर है। ये खुद जो अफगान मीडिया है, बड़े वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल वो कनाडा में एग्जाइल में चले गए, बिलाल सरवरी, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो वीडियो भी शेयर की है जो खुद कुश हमला आवर था, उसने जो आखिरी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है
اس کا جو افغانستان کا صوبہ ہلمند ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے کہا کہ یہ افغان طالبان کا حصہ ہے اور یہ ملوث ہے جو ڈی آئی خان میں حملہ ہوا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آئی وڈ بی ریئلی سرپرائزڈ کہ اگر اتنے اس بڑے واقعے کے بعد پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا. وہ کب آئے گا؟ اس کی جو ٹائمنگ ہے، مطلب اس میں فیکٹرز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے رد عمل پاکستان دے گا، اس کو دینا بھی چاہیے، اگر اس کو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر جو فورسز ہیں ان کی پروٹیکشن سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، تو اس کی ٹائمنگ کے اوپر کچھ بات ہوئی کہ کیوں سڈن سپائک آ رہا ہے، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں جو سپائک ہے وہ تو گزشتہ کئی آپ ہفتے اور کئی مہینوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ تواتر سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے اس لیے سیریس ایسکلیشن ہے کیونکہ 26 نومبر کو بنو میں ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 4 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. اس کے بعد پاکستان نے واضح طور پر افغان طالبان کو ایک پیغام بھجوایا تھا کہ اگر اس کے بعد فردر پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے تانے بانے افغانستان سے جا کے ملے تو پاکستان جو ہے اس کو پھر ایزی نہیں لے گا، پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اور اس کے بعد اتنا یہ سیریس اٹیک ہونا، آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو بھی ٹیکٹک ہیں، پاکستان اگر وارننگ بھی دے رہا ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہی ہیں. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ افغان طالبان بھی جب امریکیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے تو یہ وائلنس کو ایز اے میجر ٹول سمجھتے تھے. انہوں نے کبھی بھی سیز فائر کے اوپر اگری نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنا وہ وائلنس انکریز کریں گے اتنا ٹیبل کے اوپر ان کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی ہے وہ اس طرح کی پرتشدد جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کر کے پاکستان کی حکومت کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور ان کی مطالبات مانیں. لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک سینس ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ بالکل بھی کسی صورت میں مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا نو بڈی نوز، بٹ یہ بات ایٹ لیسٹ طے ہے کہ یہ جو ڈی آئی خان والا واقعہ پیش آیا ہے اس کا رد عمل ضرور آئے گا. وہ کب آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اس ہفتے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو بھارتی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی اس کے بعد اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور کئی عرصہ تک اس کے حوالے سے سماعت ہوتی رہی. اور پھر اس ہفتے کی شروع میں ہم نے دیکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ اس پر فیصلہ سنایا گیا اور فیصلہ ان نٹ شل یہ تھا کہ انہوں نے بھارتی حکومت اور بھارتی پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر مہر لگا دی ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 تھا یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا اور انہوں نے ایک لحاظ سے جو مودی سرکار کی پالیسی تھی کشمیر کو لے کر کے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو ریاست کی حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو بحال کیا جائے اور وہاں پر 2024 تک انتخابات کروائے جائیں. لیکن شہباز اس فیصلے کے بعد جو انٹرسٹنگلی ایک اگر آپ انڈیا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کیونکہ جو بھی بھارتی پارلیمنٹ نے اپنے قانون میں ترمیم کی تھی 5 اگست 2019 کو اور اس کے بعد یہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھارتی حکومت ہے اس کو اپنی ایک مورل اور لیگل وکٹری قرار دے رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے باقاعدہ طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا. اور انٹرسٹنگلی آپ کو پتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے اس فیصلے پر جو رد عمل دیا انہوں نے ظاہر انگریزی اور ہندی میں تو ٹویٹ کیا ہی، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ایک ٹویٹ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی کیا. یہ بہت ریئر ہے کیونکہ اردو میں وہ ٹویٹ نہیں کرتے اور اردو میں ٹویٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو بھئی کشمیر پر تو ہم نے اپنا جو قبضہ ہے وہ پکا کر لیا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو کیا پھر ہمارے پاس بھی تو آپشن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی ہم باقاعدہ طور پر اور گلگت بلتستان کو بھی باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنائیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک جو آرگیومنٹ آتا ہے کہ جو اگر کریں گے تو پھر تو بھارت ہمیشہ سے تو یہی کہتا آ رہا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے آپ اس کو انٹرنیشنل بارڈر تصور کریں اور جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ آپ لے لیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم لے لیں. اس کے علاوہ پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کیا؟ پریکٹیکلی دونوں ممالک ایک دوسرے سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. دونوں ممالک جو ہے وہ نیوکلیئر پاورز ہیں. تو اس کا دیکھیں یہ تو آپ ان پاپولر اور ایک ریئلسٹک وہ بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے
کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ یہ تو نہیں کہے گی کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جو گلگت بلتستان کی جو ریفارمز تھیں اس کے حوالے سے, تو پروبیبلی اس وقت یہ جو ریکمنڈیشن تھی یا انٹرنل ڈسکشن تھی وہ اس وجہ سے ڈراپ ہو گئی تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل والا اور جو سارا پرابلم. بٹ آپ کب تک ماضی میں رہیں گے؟ یا تو پریکٹیکل آپشن اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, یا تو کوئی اور آپشن ہو, بہتر آپشن ہو. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنلی اگر ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں وہ جو دونوں اسپیشل ریجنز ہیں اکنامکلی وہ ڈپینڈنٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. اگر وہ ہوں گے ایک صوبے کا ان کی حیثیت ہوگی تو دے ول بی ہیونگ شیئر ان ایوری تھنگ انکلوڈنگ ریسورسز. ابھی جو ریسورسز جا رہے ہیں 4 صوبوں کو وہ ان کو بھی جائیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن لیگل اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, انٹرنیشنل کنونشنز کے حوالے سے کیا امپلیکیشنز ہیں وہ لا ایکسپرٹ جانتے ہیں, آپ فارن پالیسی کو کور کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. بٹ اس کا جو فائدہ اب ہوگا نا, اس کی جو رولنگ آ گئی, آئی ڈونٹ نو یہ چیلنج فیصلہ ہو بھی سکتا ہے, ریویو میں جا بھی سکتا ہے, وہاں پہ کوئی یا جائے گا بٹ انڈو تو نہیں کریں گے. پرائم منسٹر ہیں آپ کو پتا ہے وہ اگلے سال ان کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں, تو ہی میں بی میکنگ اے کم بیک فار دا تھرڈ ٹائم. نہیں, لیکن اس کا جو آپ فائدے کی وہ بات کر رہے ہیں نا, آئی تھنک لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے کہ یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. کشمیر کی اگر آپ بات کریں, ہمارے پاس ایسے مواقع تھے, لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جب ہم کشمیر پر بہت بہتر ڈیل کر سکتے تھے. ایک وقت تھا جب بھارت کو اتنا طاقتور ملک نہیں تھا, معاشی اعتبار سے اتنا سٹیبل نہیں تھا, امریکہ کو اس طرح سے ضرورت نہیں تھی بھارت کی, چین رائز کر رہا تھا. اب سارے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. تو اگر پاکستان کے پاس ایک موقع تھا تو شاید آج سے 20-25 سال پہلے, ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2003 سے 2007 تک جو آپ کا پیس پروسیس چلتا رہا, وہاں پر بھی ایک اپرچونٹی تھی. ابھی بھی ایک اپرچونٹی آ سکتی ہے ایسے 15-20 سال کے بعد. اسی صورت میں پاسبل ہے کہ آج پاکستان آج کے دن سے فیصلہ کر لے کہ ہم نے پولیٹیکلی اکنامکلی ہم نے اسٹیبل ہونا ہے, ہم نے اپنی اصلاحات کرنی ہے, ہم نے سسٹمز کو ان پلیس کرنا ہے, ہم نے آربیٹریشن سے ملک نہیں چلانا. تو آج سے 10-15 سال بعد آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. یہ جو مشورہ ہے, یہ جو برابری کے اوپر بات کر سکتے ہیں, یہ جو مشورہ ہے نا کہ ہمیشہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, مثلاً چین کے بھی ڈسپیوٹس ہیں بھارت کے ساتھ, باقی جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اس طرح کے جو ڈسپیوٹس ہیں اپنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کبھی رکاوٹ نہیں بنایا. چین ہو, ایون پاکستان کے اب جو عرب دوست ممالک ہیں وہ پرائیویٹلی پاکستان کو یہی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ کشمیر پر آپ اپنا موقف بالکل نہ چھوڑیں, جو بھی آپ کا اصولی موقف ہے اس کو قائم رکھیں, لیکن آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے میں. جب آپ معاشی اعتبار سے, جب آپ سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو یقینی طور پر پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ بہتر بارگین کر سکیں گے. تو شاید اس موقع کے اوپر ہمیں ایک ریئلسٹک ویو لیتے ہوئے وائل اسٹیکنگ ود آر پرنسپل پوزیشن, میرا خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم جیسے شہباز نے کہا کہ معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مضبوط کر لیتے ہیں, اپنی جو برآمدات ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں, اپنے جو انڈسٹریل گروتھ اس ملک میں آ جاتی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں, IMF سے جان چھڑا لیتے ہیں, اور جو ڈپینڈنس ہے ہماری دوسرے ملکوں کے اوپر اس کو کم کر لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی این اپرچونٹی جہاں پر ہم بھارت کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے بہتر بارگین کر سکتے ہیں.